بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ثم الصلاة والسلام علی دعوت النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ المولانا صاحب العصر والزمان. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی. قبلہ اجازت ہمیں صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اور کیوں نہ کریں اس کی تعریف و تمجید و تحلیل و تسبیح کہ جس نے ہمیں ولایت اہل بیت کے ساتھ منسلک فرما دیا. اللہ یقیناً لائق تعریف ہے، اور وہ اللہ کیا ہوگا جس کے سامنے سجدہ کرنے والے سجدہ کریں. اس خدا کے کیا کہنے کہ جس کا بیان ہم سے انہوں نے کیا، اگر وہ اپنا بیان کریں تو زمانہ انہیں خدا کہتا نظر آتا ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور یہی سرنامہ کلام ہے، اور اسی پر گفتگو کل بھی ہوئی، اور آج تھوڑا سا اگلی منزل پر چلیں گے کہ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہ بتحقیق، اور ماضی پر قد آ جائے تو وہ تحقیق کے معنی میں آ جاتا ہے. علماء موجود ہیں اور تصدیق بھی کریں گے، اور پھر اس سے زیادہ آگے بھی آپ کو تشریح بتا دیں گے کہ پروردگار واضح طور پر فرما رہا ہے کہ بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکے ہیں. قد جاءکم، آ چکے، آئیں گے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ابھی کچھ اور ہونے والا ہے تو نہیں. بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین دونوں آ چکے. زمانے کو نہ تو نور سمجھ میں آیا نہ کتاب مبین سمجھ میں آئی، جبکہ پروردگار واضح طور پر فرما رہا ہے کہ مبین کتاب، کھلی کتاب، واضح کتاب، جنہیں کھول کھول کر بتایا سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ کیا تشریح، تفسیر اور پھر کیا اس کی ترجمانی ہوگی، لیکن دو مرحلے ہیں یہاں پر، دو الفاظ کا استعمال ہوا، ایک نور اور دوسرا کتاب مبین. دونوں آ چکے. کل اس پر بات ہوئی کہ جب پرانی کتابیں آئیں تو اس میں فرمایا کہ آئیں گے. ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں ہیں. ہدایت موجود ہے پرانی کتابوں میں، نور کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو فرمایا کہ نور بھی آیا کتاب کے ساتھ. اب کسی قسم کی گمراہی کی گنجائش نہیں ہے. اب اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ بنایا تاکہ انسان
ہدایتی یافتہ ہو جائے، انسان ترقی پر آ جائے، انسان آگے بڑھے۔ ہر نبی اپنے دور میں اپنا کام کرتا رہا، لیکن اللہ جسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجے، جو اللہ کا خلیفہ بن کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ جب بنایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان فرما دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، جعل بنا رہا ہوں۔ توجہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ملائکہ نے جو بحث کی وہ آپ کے سامنے ہے، اس پر بات نہیں ہے، لیکن یہ بنا کس کو رہا ہے؟ اپنے خلیفے کو۔ اور کس طرح بنا رہا ہے؟ کتنا خوبصورت بنا رہا ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا۔ اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا ہے، پہلا خلیفہ بن رہا ہے، اور بنانے کے بعد کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح ڈالوں، جب تک اللہ روح نہیں ڈالے گا تب تک یہ قابل احترام نہیں ہے۔ ابھی بن رہا ہے، بننے کی منزل میں، اس پہ ایک تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی۔ لیکن کیا فرمایا کہ جب اپنی روح ڈال دوں تو سجدے میں چلے جانا۔ آگے سے کیا ہوا؟ فسجد الملائکہ، سارے کے سارے جھک گئے الا ابلیس، جو اللہ کے خلیفے کے سامنے نہیں جھکا، ابلیس بن گیا۔ کیوں نہیں جھکا؟ کیونکہ تکبر کیا۔ بھئی بنا کس کو رہا ہے؟ اللہ اپنے پہلے خلیفہ کو بنا رہا ہے، جو ریپرزینٹ کرے گا اللہ کو کہ مجھے اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں اور تمہاری ہدایت کیسے کرنی ہے۔ یہ پہلا خلیفہ ہے۔ پروردگار ابھی کوئی کام کیا نہیں ہے، لیکن تجھے اس پر اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے کہ اپنی روح ڈال دی اور پھر فرشتوں کو جھکا دیا۔ پروردگار وہ نور، وہ فرشتے نور کئی ہزار سالوں سے تیری عبادت کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اب جب اپنے خلیفے کو بنایا، اب جب زمین پر بھیجا، بنایا مٹی سے، الفاظ بدل کر کہوں، بنایا تراب سے۔ پہلا خلیفہ بنا تراب سے بنا، اور اللہ نے اتنا عالی شان اور ذی وقار بنایا کہ اس میں اپنی روح ڈالی۔ زمانہ پوچھتا ہے کہ یہ نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے، نبی نور نہیں ہو سکتے، نبی بشر تھے۔ اللہ جب پہلا خلیفہ بنا رہا ہے، اسے اتنا عالی شان بنایا کہ جس میں اپنی روح ڈال دی، جب اس کا سردار بنائے گا تو وہ کیسے بے نور ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے، تو یہ تو بتائیے اگر آپ نبی جیسے ہیں تو آپ کے داماد کو کبھی کسی نے خدا کہا؟ کیا آپ کی بیٹی کے گھر پر کھڑے ہو کر کسی نبی نے سلام کیا؟ نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ٹھیک ہے جسمانی انسانی جسم میں آئے ایک الگ بحث ہے، اس پر بات نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ تاریخ آگے بڑھی، قرآن نے ایک جگہ پر سورہ توبہ میں ندا دی، ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا سے۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس نور کو تمام کرے گا۔ بھئی نور سمجھ میں آ گیا تو آگے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس نور کو تمام کرے گا، یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کفار کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ اللہ نور کو جب تمام کرے گا، برا کفار کو لگے گا۔ یعنی اس طرح کہوں کہ جو اللہ کے نور کے اتمام کے وقت انکار کر دے، کافر ہو جائے گا خدا کی نگاہ میں۔ لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا۔ اب مسلمانوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد کچھ اور نہیں ہے، نور سے مراد اسلام ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے یہی مان لیتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یریدون، اللہ نے ارادہ کر لیا کس چیز کا؟ ان یتم نورہ، کہ اس نور کو تمام کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کفار کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ تو مکمل کس کو کرنا ہے؟ اتمام کس کا کرنا ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے۔ نور کا اتمام کرنا۔ ارادہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا۔ کبھی اللہ کے ارادے کو سمجھیے، اللہ کی مشیت کو سمجھیے، اور اللہ بھی کیا خوب ارادے کرتا ہے۔ کبھی ارادہ کر لیتا ہے کہ ان سے نجاست کو دور رکھنا ہے۔ بھئی اللہ کے ارادے ہیں نا۔ اور دیکھیے قرآن آج سے 1400 سال پہلے یہ واضح طور پر اعلان ہو گیا کہ لعل الساعۃ قریب، کہ قیامت بہت قریب ہے۔ کب کہا؟ جب قرآن نازل ہوا، ہمارے نبی یہ بتا کے چلے گئے کہ قیامت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟
بھائی 1400 سال تو اس بات کو سنتے ہوئے گزر گئے کہ قیامت قریب ہے، آئی نہیں ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گی۔ اب سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں، سب کے اپنے اپنے اس میں جو ہے خیالات ہیں، سب کے اپنے نظریات ہیں۔ ایک ہم ہیں، یہ عقیدہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ ایک آئے گا جس کے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ بھئی وہ پتہ نہیں کب آئیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ جانتا ہے، اب یہ طے ہے کہ وہ آئیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ اگر آج بھی قیامت آ جائے، اگر آج قیامت آ جائے تو اللہ کے اس قول کے مطابق جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے کہ قیامت قریب ہے، اس کو بھی 1400 سال گزر جائیں گے۔ اللہ کا ارادہ ذہن میں ہے، اس بات کو 1400 سال گزر جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے، اللہ کا قریب کتنا دور ہے؟ جس کا قریب اتنا دور ہے، اگر وہ ارادہ کر دے کہ میں دور کروں گا تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ بھئی اس نے ارادہ کیا کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کروں گا، اچھا یہ اللہ کے ارادے ہیں۔ ادھر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ کیا کروں گا، یتم نورہ، یا بھی اللہ یتم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرے گا چاہے کفار کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ آپ نے کہہ دیا، تفاسیر میں لکھ دیا کہ نور سے مراد اسلام ہے، چلیے اس کا مطلب یہ تو مانتے ہیں کہ اسلام کسی زمانے میں مکمل نہیں تھا۔ اس پوائنٹ پر تو آ گئے، اس نقطے پر تو آ گئے کہ اسلام کسی زمانے میں مکمل نہیں تھا، تمام نہیں تھا۔ آپ نے کہا نور سے مراد اسلام ہے، چلیے تو اللہ کیا کرے گا، اسلام کو مکمل کرے گا۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بھئی اللہ، اب یہ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کچھ جانتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ آپ کو پتہ چل گیا، اللہ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، مسلمان کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پہ دلیلیں یہ لاتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ جو زمانے کو پڑھنا سکھائے، زمانہ کہتا ہے انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، چلیے آپ نے کہہ دیا۔ اب اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے رسول اپنے رشتہ داروں تک دین کو پہنچا دو۔ اب پہلی دعوت آئی، ذوالشیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، نور ذہن میں رہے کہ نبی نے اکٹھا کیا رشتہ داروں کو، کھانے کی دعوت ہوئی، کھانے پہ بلایا، یہ سارے پہنچے۔ اور کبھی کبھار مسائل ایسے ہیں کہ رشتہ دار بھی بغیر کھانے پینے کے نہیں آتے ہیں۔ بھئی یہ تو ہمارے مادی مسائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اب یہ سارے پہنچ گئے، اس کے بعد نبی نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا۔ اس پیغام کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس نور کو تمام کرے گا۔ کیا فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا، میرا ساتھ دے گا۔ بہت آسان الفاظ میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آگے نکل جاؤں گا، بزرگان یہ جانتے ہیں۔ جو میری مدد کرے گا، جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا ولی بھی ہوگا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، وہ میرا وصی بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ آپ سب نے تاریخ بھی پڑھی، کتابیں بھی پڑھی، علماء سے بھی سنا، لیکن بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ الفاظ پہ توجہ، میرے نبی کے الفاظ ہیں۔ وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، کیونکہ نبی بھی جانتے تھے وہ ایک ہوگا، ورنہ وہ ہوں گے کہہ دیتے جو اٹھیں گے۔ اب جب اعلان کیا کوئی ہے جو میرے ساتھ اس کام میں، اس کار خیر میں میری مدد کرے، تو ایک بچہ اٹھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ ابھی رسالت پہنچائی نہیں ہے، بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں ہوں نا، کیونکہ بچہ جانتا ہے اسلام، آپ نے کہا کہ نور سے مراد اسلام ہے، یہ بچہ پہلے سے جانتا ہے۔ جو اپنے گھر بلا کر نور کی دعوت دے رہا ہے، یہ بچہ پہلے سے جانتا ہے کہ جو اپنے گھر بلا کر نور کی دعوت دے رہا ہے، جو نور کی دعوت دے گا وہ بے نور کیسے ہو جائے گا؟ وہ نور کو جانتا ہے۔ اور بچے نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا، اور پھر ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اس کے بعد پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد ہر مقام پر بدر میں کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ صرف اس جملے کا اضافہ نہیں، اس پر ایک اور جملے کا اضافہ ہوا، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں ہے، میرے علی کے جملے، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ بدر میں یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، احد میں دکھایا، خندق میں دکھایا، خیبر میں تو امیدیں حسرتیں رہ گئیں۔ بڑھنے والے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے حلیے دکھا رہے تھے کہ کسی طرح کچھ ہمیں مل جائے، لیکن جب وہاں سے حکم آیا کہ کل اسے دیں گے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اب زمانہ مرد کہاں سے لائے؟ وہ بھی ایسا جو میدان چھوڑ کر نہ جائے۔ اگر ماضی کا ریکارڈ اچھا ہوتا تو بات بن جاتی، اب کہا کل علم اسے دوں گا۔ اب اس
بچے نے جو پہلی دعوت میں اٹھا ہر مقام پر کہتا رہا یا رسول اللہ، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے ہر مقام پر یہ بچہ کہتا رہا۔ اسلام شروع ہوا عشیر سے، غدیر پر ختم ہو گیا۔ یہ اسلام ہے جو عشیر سے شروع ہوا، غدیر پر ختم ہوا۔ یہ بچہ ہر مقام پر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ ادھر اللہ نے پہلے اعلان کر دیا یتم نورہ، نور کو تمام کروں گا۔ مسلمانوں نے کہا نور سے مراد اسلام ہے، چلیے اللہ اسلام کو تمام کرے گا۔ یتم الفاظ ذہن میں رہے کہ تمام کروں گا۔ ادھر جیسے ہی غدیر آئی، ادھر اعلان ہوا یا رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ اچھا پہنچا دیتے، کہا نہیں، اگر نہیں پہنچایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب چلیں یہ بات آ گئی ہے تو میں اس پہ ایک اور دلیل قائم کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، نبی کے راستے میں پتھر کانٹے بچھائے گئے، رسول کو پتھر مارے گئے، کچرا پھینکا گیا، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ کبھی طائف چلے گئے، یہاں تک کہ کبھی مدینہ چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد بھی یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو سب چلا جائے گا؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایک حال حاضر کی مثال دے دوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی روزہ رکھے، قبلہ فقہی مسئلہ ہے، اگر کوئی روزہ رکھے، صبح کو سحری کر لی، سب کچھ ہو گیا، افطار سے 10 منٹ پہلے چلیں کہیں اور نہ جائیے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے اس نے جان بوجھ کر افطار کر لیا، روزہ ہو جائے گا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے تاکہ میسج پیغام پہنچ جائے۔ روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ فقہی مسئلے علماء موجود ہیں اور آپ الحمدللہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی اس مملکت کی اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنا بڑا حوزہ کہ علماء کی سرزمین جہاں سے علماء نکلتے ہیں، تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے اور میں آپ کو فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی 20 منٹ پہلے افطار سے پہلے روزہ جان بوجھ کے کھول لے، روزہ ہو جائے گا؟ کوئی ایک بندہ کہہ دے اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی ہمدرد آ جائے، ہمدردی میں کہہ دے پروردگار سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، مالک دو جہاں سارا دن کچھ نہیں کھایا، بھوکا بیٹھا ہوا تھا، اگر 15-20 منٹ پہلے چھوڑ دیا، کھول دیا، افطار کر دیا تو معاف کر دے؟ نہیں، حکم الہی ہے، اگر پورا نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ یہ تو آپ کے سامنے کی مثال ہے نا، اگر یہ نہیں پیا، اگر یہ نہیں کیا تو گویا روزہ باطل ہو گیا۔ اب آپ آئیے، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو مجھے یہ بتائیے تو صحیح، آخری سے پہلے والی آیت یہی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو رسالت چلی جائے گی۔ ایسا کون سا کام تھا جو رسول نے کر لیا تھا؟ اس کے بعد وہ کون سا کام تھا؟ رسول نے دیر نہیں لگائی، رسالت خطرے میں تھی، ممبر کا انتظار نہیں کیا، لوگوں کا انتظار نہیں کیا، مجمع کا انتظار نہیں کیا۔ یہاں مجمع آئے تو پھر بات ہوگی، خطیب پھر بیٹھے گا، ممبر بنے گا، لوگ آئیں گے، پھر گفتگو شروع ہوگی۔ نہیں، ادھر سے حکم آیا، ادھر سے تعمیل ہوئی۔ بھائی میرے ساتھ رہنا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ادھر سے حکم آیا، ادھر تعمیل ہو گئی۔ جو اونٹ تھے ان کے پالانوں کا ممبر بنایا اور پھر اصلی حقدار کو بلایا، قریب بلا کر پھر لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہاری نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کون ہے جو ایسی بات کرے؟ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں آپ سے کہوں میں آپ سے زیادہ آپ کی جان پہ حق رکھتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا پہلے اپنی جان کا انتظام کر لیجئے، پھر ہماری جانوں کو دیکھیں گے۔ ادھر رسول کہہ رہے ہیں اور سب نے کہا کالو بلا، ادھر نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ جب سب کو ایک پوائنٹ پر لے کر آ گئے، ادھر نبی نے ہاتھ اٹھایا، غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، عشیر نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف نور کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر نبی نے ہاتھ اٹھایا، من کنت مولا ہو۔ چلیں اس منزل پر آ گئے تو 2 جملے اور سن لیجئے۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا۔ اب سوچئے کہ نبی کس کے مولا ہیں؟ کوئی ہے ایسا جو کہہ دے کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں؟ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، اب اگلی بات کون مانے؟ آپ نے سنا ہوگا علماء پڑھتے ہیں کہ بھائی اگر رسول جو ہیں وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق ہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تو عالمین کے مولا، یہ آپ سن چکے ہیں باتیں۔ اگر رسول عالمین کے مولا تو علی عالمین کے مولا، اگر رسول چاند کے مولا تو علی چاند کے مولا، یہ باتیں سن چکے ہیں نا آپ؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیں،
ہے؟ یہ باتیں سن چکے ہیں آپ، رسول سورج کے مولا تو علی سورج کے مولا، رسول زمین کے مولا تو علی مولا. یہ کرتے کرتے پھر آپ کو پوری بات بتائی جاتی ہے. لیکن تھوڑا سوچئے، رسول کے گھر پر آ جائیے. رسول اگر اپنی زوجہ کے مولا تو علی ازواج مطہرات کے مولا، کیونکہ اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا. رسول اگر اپنے سالوں کے مولا، بھئی کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہو رہی، تھوڑا سا میرے ساتھ رہے گا. رسول اگر اپنے سسر کے مولا، یہاں تک تو آپ آگے میرے ساتھ. اچھا، جیسے ہی یہ اعلان ہوا پھر فرشتہ آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین تمام ہو گیا. بھئی یہ پہلا جملہ یہ تھا کہ پیغام پہنچا دو، کام کر دو، اگر نہیں کیا تو رسالت چلی جائے گی. ادھر انہوں نے صرف اتنا ہی کام کیا تھا. بیچ میں کوئی تاریخ، کوئی مفسر کوئی تو بتا دے کچھ ایسا کام تھا جو اس سے ہٹ کر تھا اور اس پر آیت نازل ہوئی. نہیں بیان کر سکتے. بھئی یہی کام تھا اور سب نے مل کر، اپنوں نے پرایوں نے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مل کر دعوت کو قبول بھی کیا اور مبارکباد بھی دی. ادھر نبی نے ہاتھ اٹھایا، ادھر سے فرشتہ آیا کہ آج کے دن دین تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اتممتو تمام ہو گئی. ادھر پہلے کہا تھا نور کو تمام کروں گا، چاہے کفار کو کتنا برا کیوں نہ لگے. ادھر کہا تمام کر دیا. اب مسئلہ 3 اعلانوں کا تھا. ایک پہلا اعلان تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نور کو تمام کروں گا. دوسرا اعلان اس بچے کا تھا جس نے ہر مقام پر اشیر سے لے کر غدیر تک ایک ہی جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں. اللہ اپنا کام کر چکا، علی اپنا کام کر چکے. اب باری تھی رسول کی. رسول نے صرف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اعلان کر دیا، اے علی، غدیر سے لے کر قیامت تک جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. یا علی، یا علی. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اچھا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور پہ اختلاف، کتاب پہ اختلاف. کتاب ایسی کتاب کہ اللہ نے ہر نبی کو طاقت اور معجزے دے کر بھیجا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ کتاب کے اندر، آپ کو اسی کتاب کے اندر جس کی بات ہو رہی، کتنی باتیں مل جائیں گی. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر شے کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جو برہان ہے، جو کتاب ہے، جو ذکر ہے. اور پھر اس کتاب کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آدم سے لے کر خاتم تک وہ مشہور و معروف انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے آپ کو احوال مل جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی. کتنی پاورفل کتاب ہے، اس کو ذرا سمجھیے. اور یہ کتاب، کل میں نے کہا تھا کہ بہت سوں کے لیے کافی ہے، لیکن تب تک کافی نہیں ہے جب تک کتاب سمجھانے والا نہ ہو، ورنہ پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اس پہ گفتگو ہو چکی. اللہ نے ہر نبی کو طاقت اور معجزات عطا فرمائے. اگر نہیں دیتا، مثال کے طور پر آدم علیہ السلام آ گئے اور آتے سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے ایک نبی ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں. تو ایک عام آدمی کیا کہتا؟ آپ کہاں سے نمائندے آ گئے بھائی؟ آپ تو ہمارے جیسے ہیں. کوئی طاقت، کوئی معجزہ. تو آدم علیہ السلام کی طاقت اور معجزے کیا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح آ جاتے. جب معجزات لے کر آئے اس کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. بغیر معجزے کے، بغیر طاقت کے آ جاتے. تو اللہ نے ہر نبی کو طاقت اور معجزہ عطا کیا. قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیا چیز؟ نور اور کتاب مبین. تو نور بھی ذہن میں رہے اور کتاب بھی ذہن میں رہے. اللہ نے ہر نبی کو طاقت دی. آدم علیہ السلام کو اتنی طاقت دی کہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. نوح علیہ السلام کو اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی کہ جب پہاڑوں سے پانی آ رہا تھا، سمندروں سے پانی آ رہا تھا، دریاؤں سے پانی آ رہا تھا، اس وقت بھی نوح کا سفینہ چل رہا تھا. 950 سال کل اس پر بات ہوئی کہ نوح علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے رہے. بیٹھے صرف وہی لوگ جنہیں کشتی کی معرفت تھی، جو یہ جانتے تھے کہ کشتی میں ہی نجات ہے، وہی بیٹھے. اس کے علاوہ باقی جو تھے وہ پہاڑوں پر چڑھ کر چلے گئے. پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد بھی نابود ہو گئے. بھائی یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا، نوح علیہ السلام کو یہ طاقت، بیٹھے ہوئے میرے ساتھ،
تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے. نوح علیہ السلام کو اتنی طاقت دے دی کہ سفینہ پانی پر چلتا رہا. داؤد علیہ السلام کو اتنی طاقت دی کہ جب لوہا پکڑتے تو لوہا پگھل جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا, بیمار پہ ہاتھ رکھتے تو بیمار ٹھیک ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی کہ جب اوپر کوہ طور پر جاتے تو درخت سے گفتگو شروع ہو جاتی. اتنی طاقت دی کہ عصا پھینکتے تو سانپ بن جاتے. اتنی طاقت دی کہ جب پانی پہ عصا مارا تو پانی دو نیم ہو گیا. جب اللہ ہر نبی کو طاقت دے رہا ہے تو کچھ انہیں بھی تو طاقت دی ہوگی جنہیں نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا, جنہیں آقاؤں کا آقا بنا کر بھیجا. ان کی کیا طاقت ہے؟ دو طاقتیں ہیں ان کی. ایک ظاہری طاقت جو آپ کو اشیر سے غدیر تک نظر آئے گی, جس کے ہاتھ میں خدا کی بھیجی ہوئی تلوار ہوگی. لیکن ایک اور طاقت جو قیامت تک رہے گی, یہ وارث بھی, یہ طاقت بھی قیامت تک رہے گی. دوسری طاقت کون سی؟ ہمارے نبی کا معجزہ, ہمارے نبی کی طاقت, قرآن. یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے جس کے بارے میں پروردگار خود فرما رہا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تمہارے درمیان نور اور کتاب مبین دونوں آ گئے. تو جب آ گئے تو یہ کتاب کو سمجھیے, وہ کتاب اللہ نے بھیجی اور بھیجنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر ملے گا. لا یمسہ الا المطہرون, بغیر طہارت کے اس کو نہیں چھونا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا, اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور آیتیں پڑھوں, یہ قرآن ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. میرے نبی کی طاقت ہے, میرے نبی کا معجزہ ہے, جس کے بارے میں, جس کی حفاظت کے بارے میں اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے. اچھا, یہ آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. پھر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا, اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو بتائیے کتاب کہاں نازل ہوئی؟ تھوڑا میرے نبی کو سننے کی جو ہے اس لطف کے ساتھ سنیں گے. کیا کہنے آپ لوگوں کے قلب رسول پر. چلیں آیتیں میں نے پڑھ دی, ایک اور آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ خبردار جبرائیل سے دشمنی نہیں کرنا, کیونکہ اس نے حکم خدا سے قلب رسول پر قرآن اتارا. یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے. اور مجھے صرف یہ بتائیے کہ پروردگار کیوں منع کر رہا ہے؟ بلکہ ایک جگہ پر تو یہ کہا من کان عدوا لجبرائیل, جو جبرائیل کا دشمن ہے. کتنی آسانی سے یہ آیت قاری پڑھ بھی لیتا ہے, حافظ حفظ بھی کر لیتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا کہ جبرائیل کے دشمن کون تھے؟ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں جبرائیل کا آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا. اوپر سے دروازے پہ جو تھا, یا یوں کہوں کہ جو دروازہ تھا, اوپر سے اس نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جبرائیل آتے جاتے ہمارے پاس سے ہو کر جاتے ہیں, اور برا لگ گیا. اوپر سے آواز آئی کہ خبردار دشمنی نہیں کرنا. اس نے قلب رسول پر قرآن اتارا ہے. تو قرآن کہاں اترا؟ قلب رسول پر. ایسی وزنی کتاب, ایسی سنگین کتاب اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قلب نبی پر اتری. کچھ تو کوئی بتا دے کہ نعوذ باللہ رسول کے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی اور رسول کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی. کچھ نہیں ہوا. ہاں, کچھ مسلمانوں نے لکھا اس سے پہلے کچھ فرشتے آئے تھے, اس پہ کبھی مجھے موقع ملا تو بات کروں گا. کچھ فرشتے آئے تھے, انہوں نے دل نکالا اور صاف کر کے چلے گئے. یہ سب تو اس سے پہلے تھا. اس کے بعد بتائیے نا کہ لو انزلنا, اگر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ادھر نبی کے دل پہ کتاب نازل ہوئی, نبی کو کچھ بھی نہیں ہوا. پروردگار اتنی سنگین کتاب ہے, اتنی وزنی کتاب ہے, جس کا روب اور ہیبت یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تو مالک تیرا رسول تھا, ہاتھوں پر اتار دیتا, بھائی سر مبارک پر اتار دیتا, زانو مبارک پر اتار دیتا. یہ دل پر کیوں؟ کیونکہ دل مرکز ہے اور کتاب مرکزی آ رہی ہے جسے قیامت تک رہنا ہے. لیکن میسج کیا دیا جا رہا ہے, پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہاڑوں پر نازل ہوگی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بار بار جملے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, لیکن میرے نبی کے دل پر اتری اور نبی کو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے کہ جس کے دل میں اتنی طاقت ہے,
جس کے دل میں اتنی طاقت ہے اس کے جسم میں کتنی ہوگی؟ اب اگر اتنی طاقتوں کا مالک محمد ہر مسئلے میں کعبے کے بت توڑنے سے لے کر غدیر تک ہر موقع پر علی کو بلا لے تو اللہ جانے علی کی طاقتیں کیا ہوں گی؟ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے تمہارے درمیان دو چیزیں آ گئیں، قد جاءکم من اللہ نور اور کتاب مبین۔ اب یہ کتاب جو ہے، جو واضح کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، وہ دے گی کیا؟ کیا سکھائے گی؟ اور اس کا دعویٰ یہ ہے، اس کا چیلنج یہ ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اور اسی لیے تو وارث کتاب نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف وہ کرے گا جو کتاب والا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور کتاب کیا سکھائے گی؟ علم سکھائے گی۔ یہ علم ملے گا کہاں سے؟ کون ہے جو علم بانٹے گا؟ کون ہے جو علم دے گا؟ بھائی دو ہی جگہ ہیں علم کی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہو بھی تو سمجھ میں نہیں آتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو شہر سے ملے گا، آپ کے کیا کہنے ہیں، یا در سے ملے گا۔ اب شہر تک جانے کے لیے بھی تو در پر آنا پڑے گا، اور پھر جب در پر آ گئے تو واضح طور پر اس دروازے سے آواز آئی، اذا ارزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے نعمت علم سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی قبلہ، خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے علم کو چھین لیتا ہے، وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ شہر میں بعد میں جائیے گا، دروازے پر آ جائیں، دروازے کے مسئلے حل ہو گئے، دروازہ کھل گیا تو پھر علم ہی علم ہے، لیکن دروازے پہ آنے کے لیے بھی تو معرفت چاہیے۔ کوئی تو ابو ذر ہو، کوئی تو سلمان ہو جو بتائے کہ دروازہ کیسے کھلے گا، کہاں جائیں، کس دروازے پر جائیں۔ اور جب آ گئے تو کیا فرمایا؟ اذا ارسل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو علم کو چھین لیتا ہے اس سے، یعنی تب تک عزت والا ہے جب تک علم ہے، چھن گیا عزت چلی گئی۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں چلے جائیں، ایک دفعہ امیر کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ، ایک دوست کے ساتھ، آج کل کی زبان میں کہیں جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے دیکھ کر کہا اگر میں زمین پہ ٹھوکر ماروں، یہ پیچھے والے بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، اور ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں آپ لوگ، پروردگار آپ کو سلامت فرمائے، اگر میں زمین پہ ٹھوکر ماروں تو یہاں سے تیل نکلے گا۔ وہ بھی علی کا ساتھی تھا، وہ بھی جانتا تھا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہے، کوئی سوال ہی نہیں کیا، آگے بڑھے، کہا جب میں پانی میں ہاتھ ڈالوں تو یہاں سے روشنی نکلے، نور نکلے، انگریزی میں لائٹ نکلے، اور پھر آگے بڑھے، اور اس طرح کی باتیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مشرق والے شیشے کے صندوق میں مغرب والوں کو دیکھیں گے، ایک زمانہ آئے گا ہر گھر کی چھت پہ ایک شیطان سوار ہوگا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہواؤں میں اڑیں گے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، بتانے والا بتا رہا ہے، شہر کی در کی بات کر رہا ہوں، کتاب اور نور ذہن میں رہے۔ اچھا جب بات اس منزل پر آ گئی تو زمانہ آگے بڑھا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عرب کی بنجر زمین، وہاں پہ ایک شخص کہہ رہا ہے میں ٹھوکر ماروں تو تیل نکلے گا، وہاں انسان پانی کے لیے پریشان تھے، لیکن زمانے کو خدائی ٹھوکروں کا کیا پتہ، ایک دفعہ بچہ ٹھوکر مارے تو زمزم نکل آتا ہے، اور بڑا ٹھوکر مارے تو تیل نکلے گا۔ اچھا کہا کہ میں ٹھوکر ماروں تو تیل نکلے گا۔ زمانے نے جب یہ سنا تو کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کے بارے میں مورخ کہتا ہے یا تو یہ کائنات خود علی نے بنائی ہے یا کم از کم علی کے سامنے بنی ہے، اور یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ مورخ نے جب یہ کہہ دیا، سائنسدان یہ کہنے لگے، تاریخ دان یہ کہنے لگے، تو تاریخ نے سوچا، سائنس نے سوچا کہ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھوکر ماروں تو زمین سے تیل نکلے۔ سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھی، ترقی ہوئی، چلتے چلتے سائنس کی ہیوی مشینری آ گئی، اور جب اس نے اپنی طاقت سے زمین کو کھودا، یا یوں کہوں کہ علی کی ٹھوکر موڈیفائی ہو گئی، اب مختلف انداز میں عرب کی بنجر زمین کو کھودا، اس کے بعد ایسا تیل نکلا۔
ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. ایسا تیل نکلا کہ عرب آج تک اس تیل کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس کا کھاؤ. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. لیکن یہاں سسٹم الگ ہو گیا, یہاں نظام الٹا ہو گیا. آپ علی تو دور کی بات, آج آپ سے علی کے بچے برداشت نہیں ہو رہے, امیر کائنات کی اولاد آپ سے برداشت نہیں ہو رہی. اور پھر ایک صاحب نے آ کر کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے بھائی, حملہ امریکہ نے کیا ہے, جواب آپ سعودی عرب کو دے رہے ہیں. اور ایک جملہ میں نے کبھی کہا تھا, دہرا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے والا مولوی کیا جانے کہ یہ کس قوم سے بات کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ جی حملہ ادھر سے ہوا تو جواب بھی ادھر دینا چاہیے. تو جناب حملہ ادھر سے ہوا, یہ چلا کہاں سے تھا؟ یہ علی والی قوم ہے. امیر کائنات نے فرمایا تھا رد الحجر من حیث جا, پتھر جہاں سے آئے اسے وہیں مارو. مولا نے یہ نہیں کہا تھا جو مارے اس کو نہیں مارنا, جہاں سے آئے. اب چاہے سرزمین جیسی بھی ہو, حملہ ہوگا تو جواب آئے گا. یہ علی والوں کا دستور ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اب ٹھوکر لگی زمین پر اور پھر تیل نکلا, اور پھر وہ جملہ کہ میں پانی پہ ہاتھ ماروں. اب سائنس آگے بڑھی کہ ہم ہاتھ مارتے ہیں, اور پھر ایسی روشنی نکلی, ایسی روشنی نکلی کہ زمانہ روشن ہو گیا. آج اس نور کے بغیر انسان زندگی جینے کا تصور نہیں کر سکتا. جو آج سے 1400 سال پہلے کہنے والے نے کہا پانی پہ ہاتھ ماروں, جس کے ہاتھ کی اتنی طاقت ہو, جس کے ایک ہاتھ سے. اب آپ دیکھیے, تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں. اب یہ ویڈیو بن رہی ہے, اس کی روشنی دیکھیے, بغیر نور کے یہ بھی نہیں چل رہی. یہ کنیکٹ ہے لائٹ کے ساتھ, اور یہ جتنی بجلی چل رہی ہے سب یہ لائٹ کہاں سے بن رہی ہے؟ تھوڑا بولیں, میرے مولا کا جملہ ہے, پانی سے بن رہی ہے. اب تھوڑا سا آگے سائنس چلی گئی, اور پھر اس پہ پھر بعد میں بات ہوگی, کبھی مجھے موقع ملا تو, اور طریقے بھی آ گئے. لیکن بنیادی ذریعہ یہی تھا. لائٹ جب وجود میں آئی تو پانی سے بنی, اور پھر آج ہر چیز لائٹ کی محتاج ہے. آج ہم جو ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں وہ بھی لائٹ کے محتاج, بجلی کے محتاج. یہاں تک کہ آپ کے فون چارج ہی نہیں ہوں گے جب تک بجلی نہ ہو, جب تک علی کا ہاتھ نہ ہو رابطے بھی نہیں ہوتے. یہی ہاتھ تھا بھائی, یہی ہاتھ تھا جو پانی میں لگنا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان ہواؤں میں اڑے گا. یہ جب ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے, بہت سے لوگ, بہت سے احباب جہاز میں سفر کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہوگا. یہ جہاز اوپر سے جب چلتا ہے اور نیچے آتا ہے تو جب تک اسے رن وے پہ لائٹس نظر نہ آئیں, تھوڑا سا جب تک روشنی نظر نہ آئے, جب تک نور نظر نہ آئے, تو یہ بھی نیچے نہیں آ سکتا, لینڈنگ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اوپر جو ریڈار سسٹم سے کنیکٹ ہے وہ بھی لائٹ سے کنیکٹ ہے. جملہ ایک ہی تھا, اگر میں ہاتھ ماروں جس کے ایک جملے سے پوری دنیا روشن ہو جائے. بھائی جملہ ایک ہی تھا, اور میں یہی عرض کر رہا تھا یہ سب کہاں سے ملے؟ علم سے ملے. علم آیا کہاں سے؟ یہیں سے آیا, اسی دروازے سے. آج سائنس جتنی ترقی کر لے, لیکن بتانے والا پہلے بتا چکا تھا. اڑنے کا بھی بتا چکا تھا, اترنے کا بھی بتا چکا تھا, جینے کا بھی بتا چکا تھا, روشنی کا بھی بتا چکا. یہ سب علم ہے, یہ سب نور ہے. اور پھر میرے مولا نے فرمایا خدا جسے ذلیل کرنا چاہے دولت علم چھین لیتا ہے. جملے بدل کر کہوں, خدا جسے چاہے درے علی پہ لے آتا ہے. خدا جسے ذلیل کرنا چاہے مرتا مر جاتا ہے, اس در پر نہیں آتا. یا علی, ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. بھائی ایک اور جگہ مجھے جانا ہے, مجلس پڑھنی ہے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہیں تو 2-4 منٹ آپ کے اور لے لوں, آپ کی اجازت ہو تو. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. قد جاکم من اللہ, اللہ کی طرف سے بتحقیق آ چکے. سمجھنا آپ نے ہے, پہچاننا آپ نے ہے. ہر شخص نور کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن نور بن نہیں سکتا ہے.
یہ کیسے ملے گا, یہ پہچان کیسے ہوگی, یہ نور آئے گا کیسے؟ اب آپ دیکھیے جو طالب علم اس وقت میڈیکل پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھ چکے ہیں, کم از کم 9th میٹرک میں جب بایولوجی پڑھائی جاتی ہے تو 2 چیزوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا جاتا ہے. اس کو سمجھیے تاکہ بات واضح ہو جائے, دین بھی سمجھ میں آ جائے گا اس ایک مسئلے کے ساتھ. 2 چیزیں ہمیں سمجھائی جاتی ہیں, ایک نظریہ ہوتا ہے جسے نظریات کہتے ہیں, علم نظری کہتے ہیں, اور ایک علم عملی ہوتا ہے. آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں, الفاظ بدل دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے لیے واضح ہو جائے. ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک, ہاں اب سمجھ میں آ گیا سب کے, ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. بھائی یہی سمجھایا جاتا ہے نا کہ بھائی پہلے یہ تھیوری ہے اور اس تھیوری کے بعد یہ اس کا پریکٹیکل ہے, یا کبھی کبھار پہلے پریکٹیکل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو تھیوری دے دیتے ہیں. اب اس کو اور واضح کروں کہ دیکھیے 1666 میں ایک شخص سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے جس کا نام نیوٹن ہے. اوپر سے ایک سیب گرا, یہ سوچ میں پڑ گیا یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا. اس نے بیٹھے بیٹھے کشف کر لیا, اس نے ایک نظریہ بنا لیا کہ زمین کے اندر کشش ہے, گریویٹی ہے, اور اس کا ایک نظریہ جو بن گیا نیوٹن کا لا جسے کہتے ہیں لا آف نیوٹن. یہ اب موڈیفائی ہوتا ہوا بہت آگے چلا گیا, لیکن پہلی دفعہ اس نے یہ دیکھا کیا تھا, پہلے پریکٹیکل ہوا, سیب گرا, اس پہ تھیوری آ گئی کہ بھائی سیب اس لیے گرا ہے کیونکہ اس کے اندر گریویٹی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیے, کبھی کبھار پہلے آپ کو تھیوری دے دی جاتی ہے, نظریہ دے دیا جاتا ہے, اس کے اوپر پریکٹیکل کیا. مثال کے طور پر ایک نظریہ کسی نے کہا کہ جو پتے ہیں وہ لائٹ کو کھینچتے ہیں, انرجی کو کھینچتے ہیں, سورج کی روشنی کو کھینچتے ہیں. اس کے بعد اس پر پریکٹیکل ہونا شروع ہو گئے. اب وہ انرجی جو آئی سورج سے, بیٹھے ہوئے نا تھوڑا سا محسوس کیجئے گا, اچھا وہ سورج سے جو انرجی آئی, جو طاقت آئی, جو روشنی آئی, اسے انہوں نے کنورٹ کر دیا بجلی میں, لائٹ میں. اب سائنس تھوڑا سا آگے بڑھی, انہوں نے کہا جب ایسا ہی ہے, سورج سے روشنی بن ہی رہی ہے, تو انہوں نے سسٹم کو تھوڑا سا مختلف کر دیا اور پھر سولر کا سسٹم آ گیا ہمارے پاس, سولر پینل آ گئے. لیکن پہلے کیا تھا, اس پہ پہلے تھیوری آئی تھی کہ بھائی پتے ہیں جو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکل کیا. تو سائنس میں کبھی کبھار پہلے پریکٹیکل ہو جاتا ہے, جیسے سیب گر گیا, اس کے بعد تھیوری آ جاتی ہے, اور کبھی کبھار پہلے تھیوری آ جاتی ہے جیسے یہ فوٹو سنتھسس کا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, پتوں سے جو لائٹ وغیرہ کا, اور اس کے بعد اس پر تھیوری قائم ہو جاتی ہے. دین کو بھی اسی طرح سمجھیے, کبھی کبھار پہلے پریکٹیکل ہوتا ہے اور کبھی پہلے تھیوری آتی ہے. کبھی پہلے تھیوری آ جاتی ہے, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, اور پریکٹیکل کرنے والا ایسا پریکٹیکل کرتا ہے کہ پیر میں تیر لگ گیا, تیر کھچ گیا, پھر بھی وہ تھیوری کا پریکٹیکل پورا کرے گا. دین کو اسی طرح سمجھیے. اور کبھی کبھی پہلے تھیوری, پہلے پریکٹیکل آ جاتا ہے, جھکنے والا رکوع میں جھکتا ہے, اوپر سے تھیوری آتی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیں وہ تمہارے ولی ہیں. یہاں پہ پہلے پریکٹیکل ہوا, اوپر سے تھیوری آئی. یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ کا دین سمجھنا ہے, یا اس طرح کہوں اسلام کی تھیوری سمجھنی ہے تو قرآن پڑھو, اور اگر پریکٹیکل سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. قد جاءکم من اللہ, بتحقیق تمہارے پاس 2 چیزیں آئیں, نور اور کتاب مبین. اب آنے کو کچھ باقی نہیں ہے, تم نے ڈھونڈنا ہے, تم نے محسوس کرنا ہے, اور تم نے سمجھنا ہے کہ نور کون ہے. صرف سمجھنا نہیں ہے. ادھر نبی غدیر میں دے کر چلے گئے, اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. صرف ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ اس کا خیال بھی کرنا ہے. اور امت نے تو کچھ عجیب انداز میں خیال کیا. چھوڑا میرے نبی نے مدینے کو, مکے کو بڑی مشکل سے چھوڑا. روایت میں ہے, بلکہ آیت ہے قرآن کی, کہ ہم تمہیں فاتح بنا کر لوٹائیں گے. اس کے بعد بھی جب نبی نے مکہ چھوڑا تو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کا رسول اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں اور پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں. تو اپنا شہر کتنا عزیز ہوتا ہے عزیزو. پتہ تھا کہ فاتح بن کر واپس آئیں گے, اس کے بعد بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. جسے یقین ہو کہ اب پلٹ کر نہیں آنا. آپ کی آوازیں بلند ہوئیں, خدا رحمت کرے ان آوازوں پر. جسے پورا یقین ہو کہ اکبر کو لے کے جا تو رہا ہوں لیکن علی اکبر واپس نہیں آئیں گے.
اصغر کو لے کے جا رہا ہوں لیکن یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں کچھ بیبیاں پلٹ کر ضرور آئیں گی، جو خاندان کے ساتھ گئی تھیں وہ تنہائی میں آئیں گی۔ ایک جوان آئے گا سینے پر بے ردائی کا داغ لے کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دو جملے سن لیجئے اور میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ عزیزو، امام زین العابدین کا گریہ کرنے آئے، میرے بیمار امام کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور کون بیمار امام کہ جس نے شام غریباں کے بعد اپنے ہاتھوں میں زنجیریں، پھپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، بے ردائی اور چھوٹی بہن کے گلے میں رسی دیکھی۔ کتنا مشکل ہوگا۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، علماء سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب عالم ارواح نے اللہ نے سوال کیا کوئی ہے جو میرے دین کو بچائے، کسی روح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال ہوا کوئی ہے جو میرے دین کو بچائے، کوئی جواب نہیں آیا۔ عزادارو، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اب ندائے قدرت ارواح انبیاء سے ہم کلام ہوئی۔ آدم میرا دین بچاؤ گے؟ پروردگار بہت مشکل ہے۔ ابراہیم میرا دین بچاؤ گے؟ پروردگار بڑا مشکل ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ میرا دین بچاؤ گے؟ ابھی یہ سوال ہو رہے تھے کہ ایک روح کا جواب آیا، لبیک یا اللہ، انا حسین ابن علی۔ پروردگار میں تیرا دین بچاؤں گا، میں حسین تیرا دین بچاؤں گا۔ حسین کربلا جانا ہوگا، لبیک یا اللہ۔ حسین کربلا میں 6 مہینے کا بچہ جائے گا، لبیک یا اللہ۔ 18 برس کا جوان جائے گا، لبیک یا اللہ۔ 32 برس کا جوان بھائی، لبیک یا اللہ۔ حسین پورا کنبہ قربان کرنا ہوگا، لبیک یا اللہ۔ ادھر ندائے قدرت آ رہی ہے، ادھر حسین جواب دے رہے۔ ایک عجیب سوال تھا کہ روح حسین خاموش ہو گئی۔ حسین میرا دین بچانے کے لیے بہنوں بیٹیوں کی چادر دو گے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر سوال ہوا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک روح نے کہا، لبیک انا علی ابن الحسین۔ او پروردگار، تیرا دین بچانے کے لیے میں زین العابدین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گیا عاشور کا دن، عزادارو۔ ہو گئے سر نیزے پہ بلند، اتر گئی چادریں سید زادیوں کی۔ یہ بیمار امام جس کا بستر کھینچا گیا، مجھے نہیں پتا وہ کس عالم میں ہے، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ رات بھر غشی کے عالم میں اب اس بیمار کو سفر کرنا ہے۔ کبھی کوفہ جانا ہے، پھر شام جانا ہے۔ عزادارو، یہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ بیمار نیزے پہ اپنے بابا کے سر کو دیکھے گا اور پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں دیکھے گا۔ اللہ جانے اس بیمار نے کیسے سفر کیا، لیکن تاریخ نے لکھا کوفہ کے بازار سے ہوتے ہوئے یہ بیمار زندان شام تک پہنچا۔ ایک دفعہ دربار میں پیشی ہوئی۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ بیمار آ رہا ہے اور عجیب چہرہ تھا، لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ہمیں تو کہا تھا باغیوں کا کوئی گروہ آ رہا ہے، یہ تو شکل سے نمازی لگتے ہیں۔ وہ جن کے سر نیزوں پر بلند ہیں، ان کی پیشانی پہ نماز کے نشانات ہیں۔ عزادارو، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کل یزید سے کہیں گے جمعے کا دن ہے، خطبہ اس بیمار سے دلاؤ۔ آ گئی نماز جمعہ، خطبہ دینے کے لیے یزید اٹھا، کہنے لگے نہیں، اس بیمار کو بلاؤ۔ یزید کہتا ہے وہ بیمار کیا خطبہ پڑھے گا؟ کہنے لگے نہیں، آج ہم اس سے سنیں گے۔ جب وہ بیمار آیا، عجیب انداز سے، عجیب شان سے آیا، قریب آ کر کہنے لگا، ممبر کے قریب آ کر، اب امام ممبر پر اور خطبہ دے رہے ہیں۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ اتنا جان لے کہ انا ابن زمزم، انا ابن مروہ، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ یہاں تک تو لوگوں نے سنا۔ اب عجیب انداز تھا کہ جب بیمار قیدی نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، ہلکی ہلکی ہلچل شروع ہوئی۔ جب بیمار نے کہا وہ جو سر نیزے پہ بلند ہے اسے بے دردی سے کاٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اب عجیب منظر تھا،
مسجد شام میں گریا شروع ہوا، یزید اٹھ کر چلا گیا، کچھ بعید نہیں عزاداروں کے یزید نے ظلم بڑھایا، لیکن جب یہ قریب آئے اور کہنے لگے یزید اس بیمار نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ سیدوں میں نے ساری روایتیں چھوڑ دی، سادات کو رہائی مل گئی، میرا بیمار امام مدینہ آیا، کس شان سے گیا تھا اور کس حال میں آیا؟ لیکن ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے قریب جا کر، غالباً منہال نام ہے اور مختلف نام ہے، میں نے امام کے پاس جا کر پوچھا مولا کس حال میں گئے تھے، کس حال میں واپس آئے؟ یہاں تک یہ روایت آپ سب نے سنی ہے نا، دو جملے اور سن لیجئے۔ مولا سب سے زیادہ مشکل کیا تھا؟ راوی سوچ رہا ہوگا کہ اکبر کے جگر کی برچھی کا تذکرہ کریں گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قاسم کے ٹکڑوں کا تذکرہ کریں گے، عباس کے بازوؤں کا ٹکڑا تذکرہ کریں گے، اصغر کے ننھے سے وجود کو نیزے پہ بلند ہونے کا تذکرہ کریں گے، لیکن 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ کیا آپ کے بابا کربلا میں نہیں مارے گئے؟ آپ کے بھائی کربلا میں نہیں مارے گئے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، وہ جس غیرت مند کی بہنیں بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں کھڑی ہو۔ الشام، امام کا آخری وقت آیا، آنکھوں سے آنسو، ارے یہی غیرت 40 برس تک قیدی کو خون رلاتی رہی۔